مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ آپ لوگ مسجدوں میں بیٹھیں اللہ اللہ کریں، سیاست میں کیوں آ گئے ہیں آپ لوگ؟ سیاست اسلام کا جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست فرمائی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سیاست فرمائی جو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے۔ آج انگلینڈ میں عمر لا کیوں چلتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک پرچی ڈال دی، نہ ووٹ قطعاً ایک پرچی ڈال دینے کا نام نہیں ہے، ووٹ بیعت ہے۔ ووٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ حضرت امام حسین سے صرف یزید ووٹ ہی تو مانگ رہا تھا، امام حسین کا صرف ایک ووٹ تھا وہ مانگ رہا۔ آپ ووٹ دے دیتے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا نہ۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب تحریک لبیک جیسی جماعتوں کو لانچ کیا جاتا ہے بڑی جماعتوں کو فلاپ کرنے کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ کو لانچ کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں فیض آباد سے پیسے لے کے آئے تھے واپس۔ لوگوں کو سیاست کا مطلب ہی نہیں پتا، جو سیاست کو برا کہتے ہیں بیسیکلی وہ سیاست نہیں ہے، وہ غلاظت ہے۔ کیا زمان پارک میں اور شریف سٹی رائیونڈ میں سیاست نہیں ہو رہی؟ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ آپ لوگ مسجدوں میں بیٹھیں اللہ اللہ کریں، سیاست میں کیوں آ گئے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے میں یہ آپ کے بھی توسط سے تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ مولوی ہی نہیں ہے جو سیاسی نہیں ہے۔ کیوں؟ سیاست قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کی جو ذکر ہے قرآن پاک میں، بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یوسف پہ مولوی حضرات 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں، اور جس وقت قحط سالی کی بات آئی اور 7 سال کی قحط سالی کے حوالے سے امیر مصر نے پوچھا کہ اس سے کیسے ہم ٹیکل کریں گے، 7 سال کی قحط سالی ہے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ سیاست کا کام مولوی کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اب جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس کی تفسیر پڑھی، اس کو سمجھا، جس نے سمجھا وہ سیاست کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا سیاست۔ سیاست اسلام کا جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست فرمائی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سیاست فرمائی جو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے۔ آج انگلینڈ میں عمر لا کیوں چلتا ہے؟ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو اڈاپٹ کیا، تو کیسے پھر مولوی غیر سیاسی ہوا؟ مولوی تو سیاسی ہوتا ہے۔ پاکستان میں سیاست کو برا کہا جاتا ہے، کیا سیاست بری چیز ہے؟ بیسیکلی لوگوں کو سیاست کا مطلب ہی نہیں پتا، جو سیاست کو برا کہتے ہیں بیسیکلی وہ سیاست نہیں ہے، وہ غلاظت ہے۔ وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کرنا ہے، اس کو ہم سیاست نہیں کہہ سکتے، وہ تو ظلم ہے۔ سیاست کے لفظی معنی بھی، سیاست کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جائیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ لوگوں کا نہ صرف رہن سہن بہتر ہو، ان کی زندگی بہتر ہو، لوگوں کی سوچ بہتر ہو، لوگوں کا ایمان بہتر ہو۔ سیاست تو اس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سیاست کو کچھ اور مطلب دے دیا۔ اصل میں یہ جو سیاستدان ہیں یہ سیاست نہیں کرتے، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتے، یہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، یہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے آپ عوام کا بھی حال دیکھیں، اور جو سیاست میں آتا ہے، آپ جس سیاسی پس منظر ان کے دیکھیں تو ان کے جو مالی حالات تھے، سیاست میں آنے کے بعد اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کے معاملات دیکھیں، ان کے وسائل دیکھیں، ان کی جائیدادیں دیکھیں، آپ کے سامنے ہے۔ ہر ایک شخص، تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جس کو الیکشن کمیشن نے الحمدللہ گرین چٹ دی ہے فنڈنگ کے حوالے سے۔ پاکستان پورے میں کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن نے گرین چٹ دی ہو فنڈنگ کے حوالے سے۔ تو کیا زمان پارک میں اور شریف سٹی رائیونڈ میں سیاست نہیں ہو رہی؟ سیاست قطعاً نہیں ہو رہی، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس عوام کو ہدایت دے، یہ بالکل سمجھ سے ان کی بالاتر ہو چکا ہے، نہ جانے کیوں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کم علمی، تعلیم کی کمی، دین کی کمی، دین سے دوری، یہ سب محرکات ہیں اس چیز کے کہ ان لوگوں کو، اگر مجھے بتائیں لوگوں کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ پتہ ہو تو لوگ ان کے پیچھے چلیں،
اگر لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہو تو لوگ ان کے پیچھے چلیں. اگر لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہو, ہمارے حقوق کیا ہیں, ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ کیا کیا اقدامات اٹھائے اور لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کے مہیا کریں. آج ہماری ماں بہن لائنوں میں لگ کے ذلیل ہو رہی ہے, اس کی چادر سر سے اتر رہی ہے, لوگوں کی یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کی اموات ہو رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان ووٹ کی اہمیت کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک پرچی ڈال دی. نہ ووٹ قطعاً ایک پرچی ڈال دینے کا نام نہیں ہے, ووٹ بیعت ہے. ووٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت ووٹ کی ایک بیعت کے مطابق ہے. جیسے آپ ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں اور آپ جو کچھ وہ کام کرتا ہے سمجھیں کہ آپ اس کے حامی ہیں, آپ اس کے حمایتی ہیں. ووٹ کا یہ مطلب ہے. آپ سید زادے ہیں, کیا وہ بھی ووٹنگ ہو رہی تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے تب آپ نے بیعت نہیں کی؟ کیا وہ بھی ووٹنگ کا سلسلہ تھا؟ بالکل, آپ نے ماشاءاللہ بڑے زبردست آپ نے بات فرمائی. بالکل ایسا ہی ہے. جو کربلا کا واقعہ ہے وہ اس کی اساس یہی ہے. جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو لکھا ہے, شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین, دین نست حسین دین پناہ ہست حسین, داد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. حضرت امام حسین سے صرف یزید ووٹ ہی تو مانگ رہا تھا. امام حسین کا صرف ایک ووٹ تھا وہ مانگ رہا. آپ ووٹ دے دیتے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا نہ 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 نہ, ووٹ نہیں دے سکتا. کیوں؟ ووٹ بیعت ہے, ووٹ کی اہمیت ہے. ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ یزید پلید کے جو کالے کرتوت ہیں پھر اس کے ساتھ ہم شامل ہو گئے, ہم اس کے حمایتی ہو گئے, ہم اس کے پہرے دار ہو گئے. آج لوگ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا نون لیگ کی حکومت میں اور تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میدان لگایا اور 8 لاشیں تحریک لبیک کے مجاہدوں نے ان شاکان مصطفیٰ نے کی لاشیں اٹھیں 8, اور کہیں اپنے عضو سے گئے, کہیں آنکھوں سے گئے, کہیں ٹانگوں سے گئے. کہتے ہیں فیض آباد سے پیسے لے کے آئے تھے واپس. اس پہ میں اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتا. جواب میرے پیر و مرشد قبلہ امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے گئے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت تک 1 روپیہ کوئی اگر ثابت کر دے تو وہ سامنے آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں مریم نواز سے جب کویسچن ہوا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حوالے سے, تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب تحریک لبیک جیسی جماعتوں کو لانچ کیا جاتا ہے بڑی جماعتوں کو فلاپ کرنے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کو لانچ کیا گیا ہے؟ میرا مریم نواز سے سوال ہے, جن کو لانچ کیا جاتا ہے ان پہ اسٹیٹ فائر کھولے جاتے ہیں. لانچ تو آپ کو کیا گیا ہے, کس سن میں وہ بھی میں بتا سکتا ہوں, لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لانچ تو آپ کو کیا گیا ہے. آپ کے والد صاحب کو کس نے لانچ کیا یہ آپ بھی جانتی ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے. لانچ آپ کو کیا گیا ہے. تحریک لبیک پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. ہمارا مشن ناموس رسالت ختم نبوت پہ پہرا دینا, ہمارا مشن سود کے خلاف جہاد کرنا, ہمارا مشن جہاں جہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی دبائے جا رہے ہیں, ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کی آواز نہ صرف بننا, ہاتھ سے ان کی مدد کرنا.